ایک آدمی کا ذہن پریشان اس بات پر ہوتا ہے کہ ہم کس کو تسلیم کریں۔ ایک نوجوان مجھ سے پوچھا کہ اسلامی نام بتا دیجئے، 4-5 بتا دیجئے۔ میں نے اسلامی نام ان کو بتایا تو کہتا ہے کہ ایک گوگل پہ ہم جب سرچ کرتے ہیں اسلامی نام تو اس میں بھی دکھاتا ہے۔ میں نے کہا جب گوگل سے تمہیں پوچھنا ہی تھا تو پھر مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ بھائی میں تو کتاب دیکھ کر نہ بتا رہا ہوں، آپ گوگل میں ایسے نام تلاش کرتے ہیں اور وہ ڈکشنری میں اس کا معنی اور مفہوم تک نہیں ملتا ہے، تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ اسلامی نام ہم گوگل پہ سرچ کر کے؟ ایک نوجوان ایک پاکی کا مسئلہ پوچھتا ہے کہ ہم پاک جب ناپاک ہو گئے ہم پاک کس طرح ہوں؟ میں نے گوگل میں دیکھا ہے کہ اگر ہم ناپاک ہیں تو اس چیز کو ہم چھوئیں گے تو یہ ناپاک ہو جائے۔ میں نے کہا استغفر اللہ، بھائی تم اتنے بھی ناپاک نہیں ہوئے کہ جس کو چھوؤ گے وہ چیز ناپاک ہو جائے گا۔ کہاں دیکھا؟ کہا میں نے یوٹیوب پہ ایک مولوی کا بیان سن لیا۔ میں نے کہا یاد رکھو اپنے قریب کے علماء سے مسائل پوچھو، اپنے قریب کے علماء سے بیٹھ کر سیکھو، اور اگر بیٹھ نہیں سکتے موبائل کے ذریعے سے سیکھو۔ ایسے فون بھی ہمارے پاس نوجوان کے آتے ہیں کہ گانا سننا حرام ہے، تو آپ بتائیے کون سی آیت سے حرام ہے گانا سننا؟ اب سوچئے کہ اس کے ذہن میں یہ بات کون بھر رہا ہے کہ آپ اپنی بات کو دلائل کے ساتھ سیکھیے۔ سیکھنا اچھی بات ہے، لیکن ایک علماء پر اعتماد بھی ہونا ضروری ہے کہ علماء نے کہا کہ ہاں حرام ہے تو آپ مانیے کہ ہمارے عالم کہہ رہے حرام ہے، تو اس کے بعد کہتا ہے حدیث سے حرام ہے کہ قرآن سے حرام ہے؟ میں نے کہا قرآن کہتا ہے کہ لہو و لعب سے بچو، قرآن کہتا ہے کہ لہو و لعب کو مت خریدو، قرآن کہتا ہے سمجھنا ہے کہ جس چیز کو شریعت نے حرام کر دیا ہے اس چیز کو خریدنا بھی حرام ہے۔ لہذا اگر مزامیر آپ سنتے ہیں، گانا سنتے ہیں، اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ مجھے دنیا کے اندر گانا بجانے کو مٹانے کے لیے بھیجا گیا ہے، تو آپ اللہ کے رسول کے فرمان کی مخالفت کرتے ہیں، اور قرآن لہو الحدیث جسے کہا ہے یہ گانا اور بجانا ہے، اور حدیث کے اندر ہے کہ جب کوئی گانا سنے گا اس کے کان میں اللہ تعالیٰ شیشہ پگھلا کر ڈالے گا۔ اب اتنی وعیدیں سننے کے بعد تم کس پوزیشن پہ ہو؟ کہتا ہے ٹھیک ہے بات سمجھ میں آ گئی کہ گانا ہم نہیں سنیں گے۔